اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے درود و سلام محمد و آل محمد پہ، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ آج کی ویڈیو ہماری بہت ہی اہم ہے، بہت ہی ضروری ویڈیو ہے کہ 1 منٹ میں ہم کس طرح اپنی ظاہری نظر کو تیز کر سکتے ہیں۔ اگر ہماری نظر کمزور ہے اس کو ہم تیز کر سکتے ہیں۔ تسخیر خلائق کا بہت ہی زبردست عمل ہے اور چہرہ نورانی بنانے کے لیے بھی بہت ہی کمال کا اور لاجواب عمل ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کو باطنی نگاہ بھی کھل جائے گی اگر یہ عمل ہر نماز کے بعد آپ اپنے معمول میں شامل کریں گے۔ جیسے طریقے سے میں کرتا ہوں اسی طریقے کے مطابق انشاءاللہ آپ کو بتاؤں گا۔ اس طریقے کے مطابق اگر آپ یہ عمل کریں گے تو اس کے ٹوٹل 4 فوائد آپ کو حاصل ہوں گے۔ جس کی ظاہری طور پہ نظر کمزور ہے وہ اس طریقے سے عمل پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس کی نظر تیز فرما دیں گے، تسخیر خلائق ہوگی۔ اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کے دلوں میں اس کے لیے محبت پیدا فرما دیں گے، اس کا چہرہ نورانی بن جائے گا، اس کے چہرے میں ایک نورانی کشش پیدا ہو جائے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ اس کے باطنی اعمال میں ترقی ہوگی، باطنی نگاہ کھل جائے گی، حق اور باطل کے درمیان وہ فرق پر پہچان یعنی حق اور باطل کی وہ پہچان کر پائے گا۔ تو عمل کیا ہے، آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے ہر نماز کے بعد، جو میرا اپنا طریقہ ہے، آپ اگر 5 وقت کی نماز نہیں پڑھ پاتے تو صبح کی اور شام کی نماز کے بعد پڑھ لیں۔ بہتر تو یہی ہے کہ آپ ہر نماز کے بعد اس کو اپنے معمول میں شامل کریں۔ تقریباً زیادہ سے زیادہ صرف 1 منٹ لگیں گے آپ کو یہ عبارت کو پڑھنے میں۔ تو آپ نے پڑھنا کیا ہے، جیسے ہی آپ نماز سے فارغ ہوئے اس کے بعد آپ نے سب سے پہلے 19 دفعہ بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ نے پڑھنی ہے، کیونکہ بسم اللہ شریف کے حروف جو ہے نا وہ 19 ہیں، تو اس کی نسبت سے آپ نے 19 دفعہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنی ہے۔ اس کے بعد پھر آپ نے 19 دفعہ یا مصور پڑھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا جو صفاتی نام ہے یا مصور، وہ آپ نے پڑھنا ہے 19 دفعہ۔ یا مصور، اے تخلیق کرنے والے، اے بنانے والے، یا مصور، اے بنانے والے۔ تو یہ اسم جو بھی بندہ پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے چہرے کو نورانی بنا دیتے ہیں۔ اس کی جو سمجھ لیں کہ اس میں ایک عجیب سی طبیعت میں ایک کشش پیدا ہو جاتی ہے، دیکھنے والا اس کا گرویدہ ہو جاتا ہے، وہ اس کی طرف کھینچا چلا آتا ہے، کیونکہ مصور ذات اس کی ہے، اس نے ہمیں تخلیق کیا ہے۔ اگر اس کو ہر نماز کے بعد ہم 19 دفعہ پڑھیں گے تو ہمارا چہرہ آہستہ آہستہ روشن ہو جائے گا، ہماری طبیعت میں ایک عجیب سی کشش پیدا ہو جائے گی، دیکھنے والا ہمارے چہرے کو دیکھتا ہی رہے گا۔ تو یہ آپ تجربہ کر کے دیکھیں۔ آپ نے پہلے 19 دفعہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیا، پھر آپ نے 19 دفعہ یا مصور پڑھ لیا، اس کے بعد پھر یا بصیر آپ نے 19 دفعہ پڑھنا ہے۔ یا بصیر، اے دیکھنے والے، یعنی اللہ تعالیٰ سے کچھ بھی پوشیدہ نہیں ہے، چاہے دن ہے اس وقت بھی اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں، رات ہے اس کو بھی اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں، ہمارے ظاہر کو بھی اللہ تعالیٰ ہمارے ظاہر سے بھی آگاہ ہیں، ہمارے باطن سے بھی آگاہ ہیں، ہمارے سینوں میں، ہماری شاہ رگ میں بھی جو کچھ ہے اللہ تعالیٰ اس سے آگاہ ہیں۔ جس طرح حضرت حکیم لقمان علیہ الرحمہ اپنے آخری وقت میں اپنے بیٹوں کو نصیحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ بیٹا، ایک رائی کے دانے کے برابر، یعنی بالکل چھوٹا رائی کا جو دانہ ہوتا ہے اس کے برابر بھی اگر آپ کوئی گناہ کرو گے نا تو اللہ تعالیٰ اس کو قیامت والے دن تمہارے سامنے لے آئے گا، کیونکہ وہ بڑا ان اللہ لطیف خبیر، یعنی وہ بڑا باریک بین خبر رکھنے والا ہے۔ تو یہ چیز اللہ تعالیٰ کی بصیرت کو ظاہر کر رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ سے کچھ بھی پوشیدہ نہیں ہے۔ تو یا بصیرو بھی آپ نے 19 دفعہ پڑھنا ہے۔ یہ پڑھنے سے آپ کی بصیرت میں اضافہ ہوتا ہے، یعنی ایک تو آپ کی ظاہری نظر اگر کمزور ہے وہ بھی تیز ہوگی، آپ کی باطنی آنکھ بھی کھل جائے گی، کیونکہ یا بصیرو کا کثرت سے ورد کرنے سے آپ کی دل کی آنکھ کھل جاتی ہے، پوشیدہ علوم آپ کے اوپر منکشف ہونا شروع ہو جاتے ہیں، لوگوں کے دلوں کے، لوگوں کے ظاہر کے، باطن کے احوال آپ کے سامنے ظاہر ہونا شروع ہو جاتے ہیں جو بندہ یا بصیرو کو پڑھتا ہے۔ اس کے بعد پھر تیسرے نمبر پہ ہے یا نور۔ یا نور اللہ تعالیٰ کا صفاتی نام ہے، اے نور دینے والے، اے روشنی والے۔
تو جو بندہ یا نور کا ورد کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے قلب کو شیطانی وسوسات سے پاک کر دیتے ہیں، اس کا قلب نور علی نور ہو جاتا ہے، اس کی عقل وسیع ہو جاتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے آتے ہیں۔ بہت ہی کمال کا اللہ تعالیٰ کا یہ صفاتی اسم ہے یا نور۔ تو آپ نے ہر نماز کے بعد 19 دفعہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، 19 دفعہ یا بصیرو، 19 دفعہ یا مصورو اور 19 دفعہ یا نورو پڑھ کے آپ نے اپنے ہاتھوں کے اوپر پھونک مارنی ہے۔ وہ ہاتھ آپ نے اپنے چہرے کے اوپر مل لینا ہے، پھر آپ نے دوسری دفعہ اپنے ہاتھوں کے اوپر پھونک مارنی ہے، پھر چہرے کو آپ نے اپنے ہاتھوں پہ مل لیں۔ اس طرح 3 دفعہ آپ نے اپنے چہرے پر پھونک مارنی ہے اور 3 دفعہ اپنے ہاتھوں پہ پھونک مار کے 3 دفعہ آپ نے اپنے ہاتھوں کو اپنے چہرے پہ مل لینا ہے۔ تو انشاءاللہ آہستہ آہستہ جیسے جیسے آپ اس کو اپنے ورد میں شامل کریں گے، جیسے جیسے آپ اس پہ پختہ ہوتے چلے جائیں گے، جیسے جیسے ٹائم گزرتا جائے گا، کیونکہ اعمال کی جو اثر ہوتا ہے وہ مدت کے ساتھ ظاہر ہوتا ہے، کیونکہ جیسے جیسے اعمال کی روحانیت ہمارے ساتھ جڑتی ہے، یعنی جیسے جیسے وقت گزرتا ہے ہم پابندی کے ساتھ اعمال کرتے ہیں تو اس کی جو روحانیت ہوتی ہے، جو اس کی مخلوق روحانی مخلوق ہوتی ہیں ہر حروف کے تابع، تو وہ ہم سے مانوس ہونا شروع ہو جاتی ہیں آہستہ آہستہ۔ تو جیسے وہ مانوس ہوتی ہیں تو پھر وہاں ان کی جو ظاہری بات ہے جیسی محفل ہوگی ویسے اثرات بھی ہوں گے، تو جیسے وہ ہم سے مانوس ہوگی تو عالم ملکوت کے اثرات ہمارے اندر پیدا ہو جائیں گے آہستہ آہستہ۔ تو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو، امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، فی امان اللہ، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، بحق محمد و آل محمد۔